حضرت صعصع ابن ناجیہ نام کا صحابی کا، حضور کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے میں نے جو نیکی کی ہے کیا اللہ اس کو قبول کرے گا، اس پہ اجر دے گا؟ حضور نے فرمایا جب یہ اتنا پوچھ رہا ہے تعجب کر کے، کوئی خاص نیکی تو ہے؟ یہ کیا سمجھے کہ مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ساسا وہ نیکی کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں اور ان کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے تھے، یعنی 10 مہینے ہو گئے تھے، وہ حاملہ تھی دونوں اونٹنیاں۔ ان دونوں اونٹنیوں کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ میں اپنے اونٹ کے اوپر تھا، وہ میرے ساتھ تھی۔ کیا ہوا کہ اچانک گم ہو گئی، بھاگ گئی۔ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک باغ میں پہنچا۔ اس باغ میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا شخص۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میری اونٹنیاں تو نہیں ادھر آئیں؟ اس نے کہا ان اونٹنیوں کی کوئی علامت بتا کہ وہ کیسی ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس کو ساری علامتیں بتا دی۔ اس نے کہا تیری اونٹنیاں میرے پاس ہیں، دونوں اونٹنیاں اور ان کے بچے، اور خود اونٹنیاں ابھی دوبارہ بچے دینے والی ہیں، میرے پاس ہیں۔ کہتے ہیں اچانک اس کا غلام باہر آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے گھر والی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، بوڑھے شخص نے، ظالم و کلمہ پڑھانے کا احسان نہیں کیا، اب سمجھ آئے گی۔ ابھی بھی وکیل جزید کی طرف کھڑے ہوتے برملا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا اپنے غلام کو کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو میری طرف لے آنا، اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو پچھلے دروازے سے لے جا کے زندہ دفن کر دینا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بیٹھے ہی تھے، اچانک اندر سے وہ بچے کے رونے کی آواز، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو رونے کی آواز آتی ہے، بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے پوچھا کون؟ جواب آیا بچی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، پیچھے لے جا کے زندہ دفن کرتے۔ حضرت صعصع کہتے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ یہ بچی مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچی میں تجھے بیچ دوں؟ لوگ کیا کہیں گے میں نے اپنی بچی بیچ دی؟ یہ ہے من گڑت عزت۔ بیچ دی بے عزتی ہے، زندہ دفن کر دی تو عزت ہے، یہ ہے من گڑت عزت۔ اس نے کہا نا 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 نا، وہ بھی سمجھدار تھا۔ اس نے کہا تجھ سے میں تیری بچی نہیں خرید رہا ہوں، اس کی اس روح کو خرید رہا ہوں جس روح کو تو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اوپر سے ایسے سمجھایا کہ یہ بابا تو غلط ہے، یہ کام مانے گا؟ اس نے کہا روح کو خرید رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کی روح تجھے بیچتا ہوں۔ مطلب کیا روح بیچنا؟ مطلب بچی تو لے گا، قیمت کیا دے گا؟ کسی کی جان کتنی اہم ہوتی ہے اور نیکی کتنی اعلیٰ ہوتی ہے، یہ آج پتہ چلے گا۔ پتہ ہے پردے ڈال دیے گئے اللہ کی طرف سے، جو کہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے۔ اللہ پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے میرا نام لے۔ یہ لعنت کی علامت ہے ان کے اوپر، لعنت کی علامت۔ تو اس نے کہا قیمت کیا دے گا؟ اس نے کہا میں روح خرید رہا ہوں۔ روح خریدنے والا قیمت کا تعین نہیں کرتا، بیچنے والا کرتا ہے، کیونکہ خرید اس لیے رہا ہے کہ اس کو روح کی قدر ہے، وہ کیا قیمت کا تعین کرے گا؟ بوڑھا بابا۔ اس نے کہا اچھا یہ جو 2 اونٹنیاں کھڑی ہیں نا اور اس کی جو 7 بچے ہیں، یہ دونوں اونٹنیاں اس کے بدلے مجھے دے۔ ایسی اونٹنی جو سونے والی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا سونے والی، بچہ دینے والی، حاملہ اونٹنی۔ آپ خود اندازہ لگائیں جن کے جانور ہیں، حاملہ اونٹنی کی کتنی قیمت ہوگی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے،
दोनों ऊँटनियां ले ले, बच्चे ले ले जो उसके साथ आए हैं, अशरावैन कहते हैं इसको, हामला ऊँटनी जिसके हमल को 10 महीने गुजर गए। ना, सौदा फाइनल नहीं हुआ। जिस ऊँट पे तो बैठ के इतनी दूर से आया, ये ऊँट भी नहीं। नेकी, नेकी जब आप करते हैं आपको खुद पता चलता है कि मैंने नेकी की है, इसको नेकी कहते हैं। उसने कहा जिस ऊँट में आया ये ऊँट भी दे के जाना। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने वो ऊँट भी बेच दिया। एक नेकी के बदले कितने पैसे दे रहा आज के दौर में? तकरीबन अरब के करीब बन जाएंगे, अरब के करीब। 1 अरब रुपए में कौन सी बच्ची खरीद रहा है जिसको जिंदा दफन किया जाए? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने उस बच्ची को अपना सारा कुछ दे के खरीद लिया, तो मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था कि अपना इस गुलाम जो है ना, ये गुलाम इसको साथ भेज, ये हमें छोड़ के आ जाए, घर तक, घर काफी दूर है, फिर ऊँट वापस ले आए। कहते हैं जैसे ही उसने वो बच्ची मुझे पकड़ाई ना, तो जैसे मेरी गोद में आके वो खामोशी हो गई ना, मुझे वहां से चस्का पड़ गया, नेकी का चस्का पड़ गया। जैसे वो खामोश हुई ना, मेरी रूह को ऐसी तस्कीन मिली। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में आने से पहले पहले मेरे घर के अंदर 325 बच्चियां यतीम हैं, और हर बच्ची को मैंने 2-2 ऊँटनियों के बदले खरीदा है। 325 बच्चियां, हर बच्ची को 2-2 ऊँटनियों के बदले, तो कितनी हो गई? 650। अल्लाह, 650 ऊँटनियों के बदले सबसे पहला यतीम खाना, सबसे पहला यतीम खाना इस्लामी तारीख में वो यतीम खाना था सासा इब्न नाजिया का। 325 बच्चियां घर के अंदर ज़ेरे किफालत हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, तो सुनो, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उस नेकी का कोई अजर? हुजूर मुस्कुराए, रो भी रहे, आंखों से आंसू भी जारी, मुस्कुराए, फरमाया सासा, अभी भी नेकी का अजर पूछ रहा है? ये उसी नेकी का अजर है कि अल्लाह ने तुझे अपने महबूब के सामने बिठा दिया है, उसी नेकी का अजर है। ये उसी नेकी का तो अजर है कि महबूब के सामने बैठकर ताबी भी नहीं बना रहा, तुझे सहाबी बना रहा है, जिस्म की आंखों से चेहरा मुस्तफा देख रहा है, और इस्लाम किसी के और के हाथ में हाथ दे के कबूल नहीं कर रहा, उसके हाथ में हाथ दे के कबूल कर रहा है जिसको मालिक कायनात कहते हैं, जिसको जाने कायनात कहते हैं, जिसको मुस्तफा कहते हैं। इससे भी बढ़कर कोई नेकी का अजर चाहिए? उसने जान बचाई तो महबूब का कुर्ब अता कर दिया, और अगर तुम किसी एक की भी जान जाया कर रहे हो तो मुस्तफा के तो कुर्ब की दूर की बात है, तुम तो मोमिन भी नहीं लगते हो। आज का पैगाम यही है कि अगर हमारी एक भी नेकी कबूल हो गई ना, समझ जाए वो नेकी हमें पकड़ के खुद मुस्तफा के करीब ले जाए। हज़रत अनस इब्न मालिक बैठे हुए हुजूर के 5 मिनट हैं, 9 बजे खत्म करते। अनस इब्न मालिक बैठे, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, कैसे ढूंढेंगे क़यामत के दिन आपको, कैसे ढूंढेंगे? वो लोग इस तलाश में रहते थे। आज सिर्फ हमारी महफिल, ये हमारी खुश नसीबी है, सादत है कि हमें ऐसे मौजूद मिलते हैं, और आपकी खुश नसीबी और सादत ये है कि आपकी मजलिसों में ऐसे मौजूद बयान करते हैं, इसमें हुजूर का जिक्र होता है। अनस इब्न मालिक ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपको कहां से ढूंढेंगे? दुनिया हुजूर ने फरमाया, अनस अगर मुझे ढूंढना हो तो पुल सिरात के पास देखना, मैं वहां खड़ा हूंगा, मैं उस वक्त तक पुल सिरात को दूर करके क्रॉस करके दूर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी सारी उम्मत पुल सिरात को क्रॉस नहीं कर जाएगी।
دوسری طرف کھڑے ہو کے میں کہوں گا ربی صلی امتی ربی صلی امتی. عرض کیا یا رسول اللہ اگر پل صراط پہ بھی نہ ملے پھر کہاں دیکھوں؟ فرمایا انس اگر پل صراط پہ بھی نہ ملوں تو میزان کے پاس دیکھنا، میں میزان کے پاس اپنی امت کے اعمال کا وزن کروانا. عرض کیا یا رسول اللہ اگر اعمال کے پاس بھی نہ ملے تو پھر آپ کو کہاں سے ڈھونڈوں گا کہ آپ کو لے کے آؤں اپنی بخشش کے لیے؟ فرمایا انس اگر اعمال کے میزان کے پاس بھی نہ ملوں تو حوض کوثر کے پاس دیکھ لینا، حوض کوثر پہ مصطفیٰ کھڑا ہو. بس آج کی مجلس میں یہ کم سے کم نیکی ایسی کریں کہ آپ کو بھی لگے کہ آپ نے نیکی کی ہے. 325 بچیاں ہیں. کہاں کہتا تھا رسازہ عرض کی یا رسول اللہ میں گلی گلی پھرتا تھا، گلی گلی پھرتا تھا، تلاش کرتا تھا کہ کوئی بچی تو نہیں پیدا ہوئی، کوئی بچی تو نہیں پیدا ہوئی. ساتھ ساتھ میرے 2 اونٹنیاں ہوتی تھی، 2 اونٹنیاں. آپ تصور میں لائیں، ساتھ ساتھ 2 اونٹنیاں ہیں. جہاں جہاں سے اونٹنیاں گزری ہوں گی قیامت کے دن زمین کا وہ فرشتہ اس کے ہاتھ میں گواہی دے گا یا نہیں دے گا؟ کس کے لیے؟ جان بچانے کے لیے 2 اونٹنیاں پکڑی ہوئی ہیں، گلی گلی پھر رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. کوئی بچی تو نہیں ہے بیچنی ہو؟ ساسا اپنا مال لے کے آیا وہ دے دے گا؟ گلی گلی پھرا پر کہیں مصطفیٰ نظر نہ آیا، پر جن کی خاطر پھرا ان کے صدقے اللہ نے مصطفیٰ سے ملا دیا. اس لیے تو کہتے ہیں بالا بالا اس نے بچیوں کو بچایا، اللہ نے ساری بلندیاں ساسا کے قدموں پہ رکھ دی. مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا کشفت جمالی، ہر اندھیرا ان کے نور سے ختم ہو گیا. حسنت جمیع خصالہ، ہر نیکی کو وجود ان کے وجود سے ملا ہے. ہم کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا صلو علیہ وآلہ